وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبین، بلکہ ہم نے فائدہ پہنچایا ان لوگوں کو اور ان کے باپ دادا کو، حتى جاءهم الحق، حتیٰ کہ آ گیا ان کے پاس حق، اور رسول مبین، اور رسول واضح کرنے والا، صاف صاف بیان کرنے والا۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے برے اعتقادات، کفر و شرک کا ذکر فرمایا، اور پھر یہ فرمایا کہ یہ جو ان کے اعتقادات اور ان کے طور طریقے ہیں، ان کے پیچھے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اگر ہے ان کے پاس تو صرف یہی بات ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس طریقے پر پایا تھا اور ہم انہی کی پیروی کریں گے، انہی کے نقش قدم پر چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے باپ دادا اگر وہ غلط رستے پر ہوں، اگر وہ گمراہی کے رستے پر ہوں، تو کیا تم بھی انہی کے رستے پر چلو گے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا۔ وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہ قریش مکہ، یہودی، عیسائی سب جن کی طرف نسبت کرنے میں فخر محسوس کرتے تھے، اور قریش مکہ کہا کرتے تھے ہم تو دین ابراہیمی پر ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کیسے دین ابراہیمی کے حامل ہو سکتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو توحید کا ایک علم، توحید کا ایک نشان تھے، اور انہوں نے توحید کو عملی طور پر خود بھی کس طرح اپنایا کہ ان کا لقب ہی ابراہیم حنیف پڑ گیا، اور انہوں نے اپنے خود بھی توحید پر کما حقو عمل کیا، اور جو اپنے پیروکار تھے انہیں بھی توحید سکھائی، اور انہوں نے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ اپنی اولاد میں بھی جاری کیا۔ تو تم اگر اپنے آپ کو دین ابراہیمی کا حامل کہتے ہو تو تمہیں پھر موحد ہونا چاہیے، تمہیں پھر یہ کفر و شرک اور ان چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ لیکن قریش مکہ کیوں نہیں کفر و شرک کو چھوڑتے؟ اللہ فرماتے ہیں بل متعت هؤلاء وآباءهم، بلکہ بات یہ ہے، متعت میں نے فائدہ دیا، هؤلاء ان لوگوں کو بھی، وآباءهم اور ان کے آباء و اجداد کو بھی، حتی جاءهم الحق، حتیٰ کہ آ گیا ان کے پاس حق، ورسول مبین، اور رسول واضح کرنے والا، ہر بات کو دو ٹوک واضح بیان کرنے والا۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ حق قبول کیوں نہیں کرتے، یہ لوگ دین ابراہیمی کے حامل کیوں نہیں ہوتے؟ اس کی وجہ یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے میں نے انہیں اور ان کے آباء و اجداد کو فائدہ پہنچایا تھا۔ فائدہ پہنچانے سے کیا ہوا؟ بھئی فائدہ پہنچانے سے یہ ہوا کہ یہ لوگ نعمتوں کے اندر مگن ہو گئے۔ جب اللہ کی طرف سے نعمتیں آتی رہتی ہیں اور لمبا عرصہ نعمتیں آتی رہیں تو پھر کیا ہوتا ہے،
بہت کم لوگ ہیں جو ان نعمتوں کے شکر گزار ہوتے ہیں اور جو یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے رب نے ہمارے اوپر بڑا کرم کیا ہے، بڑی نعمتیں کی ہیں، ہمارا فرض بنتا ہے کہ اب ہم اللہ رب العالمین کو یاد رکھیں اور اب ہم اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل کریں۔ بہت کم لوگ ہیں جو یہ سوچتے ہیں، اور یہ ہے صحیح سوچ۔ زیادہ تر لوگ اگر ان کو اللہ کی طرف سے نعمتیں ملیں تو وہ ان نعمتوں میں مگن ہو کر اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ جس طرح فرمایا کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، کہ انسان جو ہے وہ سرکش بن جاتا ہے جب وہ اپنے آپ کو غنی پاتا ہے۔ تو وجہ کیا بنی؟ اللہ فرماتے ہیں کہ وجہ یہ بنی، اپنے آپ کو دین ابراہیمی کا حامل کہتے ہیں لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر نہیں چلتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ کی ان پر نعمتیں زیادہ ہیں، اللہ نے ان پر بڑے احسانات کیے ہیں، ان پر بھی اور ان کے آباء و اجداد پر بھی۔ اب صحیح بات تو یہ تھی کہ یہ اللہ کی ان نعمتوں کی قدر کر کے اللہ کے ساتھ اپنے توجہ مبذول کر دیتے اور اللہ کی باتیں مانتے، تو لیکن یہ نعمتوں میں اس طرح کر کے مگن ہوئے، اس طرح غافل ہوئے، لمبا عرصہ ان پر نعمتیں رہیں اور یہ اس طرح کر کے غافل ہوئے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے اور اپنے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا، اپنے آپ کو جس پر کہتے تھے ہم دین ابراہیمی کے حامل ہیں، اس دین سے بھی دور ہوتے گئے۔ وجہ کیا ہے؟ ان پر نعمتیں۔ بل متعت ہؤلاء وآباءہم، بلکہ میں نے فائدہ دیا انہیں بھی اور ان کے آباء و اجداد کو بھی۔ کیا پتہ لگا اس سے؟ اس سے پتہ لگا جب انسان پر نعمتیں ہوتی ہیں اور نعمتیں ہی ہوتی رہتی ہیں لمبا عرصہ، تو یہ نعمتیں انسان کو غافل اور متکبر بنا دیتی ہیں، اللہ سے غافل کر دیتی ہیں، متکبر بنا دیتی ہیں، اللہ سے دور کر دیتی ہیں، خاص طور پر تب جب یہ نعمتیں لمبا عرصہ چلتی رہیں۔ اگر درمیان میں اللہ کی طرف سے آزمائشیں آ جائیں، ٹھوکریں آ جائیں، مصیبتیں آ جائیں، وہ انسان کے لیے بہت بڑی خیر ہوتی ہیں، وہ انسان کو ٹھوکر لگا دیتی ہیں اور انسان جو ہے وہ غفلت سے ایک دفعہ چونک جاتا ہے اور ایک دفعہ غفلت سے بیدار ہو جاتا ہے، اس کو ایک دفعہ غور کرنے کا موقع ملتا ہے۔ کیا پتہ لگا اس سے پتہ لگا جو اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے، ٹھوکر لگتی ہے، وہ ہمارے عمل کے نتیجے میں وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ یہ وہی بات ہے جو ہم نے پیچھے پڑھی تھی کہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، البتہ ہم ضرور انہیں چکھائیں گے ہلکا عذاب بڑے عذاب سے پہلے تاکہ یہ لوٹ آئیں۔ بڑے عذاب موت سے پہلے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو ہلاک کرتے ہیں ان کے کفر اور تکبر اور سرکشی اور طغیانی کی وجہ سے، تو اس بڑے عذاب سے پہلے ہم چھوٹی چھوٹی آزمائشیں بھیجتے رہتے ہیں تاکہ یہ لوٹ آئیں۔ اور ہم نے پڑھا سورہ شورى میں، پچھلی صورت میں، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، تمہیں جو بھی مصیبت آتی ہے تمہارے اعمال کی وجہ سے آتی ہے، اور بہت سی گناہ تو اللہ ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں۔ اور یہ جو مصیبت آتی ہے، یہ مصیبت آنے کی وجہ بھی انسان کو ٹھوکر لگانا اور غفلت کی نیند سے جگانا ہوتا ہے، تو یہ انسان کے لیے بڑی رحمت ہوتی ہے اگر انسان پر اللہ کی طرف سے ایک آزمائش آئے اور انسان خواب غفلت سے جاگ جائے۔ اسی بات کو اللہ رب العالمین نے کہ اگر لوگوں پر نعمتیں رہیں تو لوگ غافل ہو جاتے ہیں اور لوگ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر اس انداز سے بیان فرمایا ہے۔ قریش مکہ کے تناظر میں اللہ فرماتے ہیں بل متعنا هؤلاء وآباءهم، سورہ انبیاء آیت نمبر 44۔ اللہ فرماتے ہیں بلکہ ہم نے فائدہ دیا، یہ جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں وہاں تو ہے بل متعتو، بلکہ میں نے فائدہ دیا، میں سے مراد بھی اللہ تعالیٰ ہیں، اور یہاں اللہ فرماتے ہیں بل متعنا هؤلاء، بلکہ ہم نے فائدہ دیا۔ اللہ نے اپنے لیے جمع تعظیم کا صیغہ بولا ہے، بلکہ ہم نے فائدہ دیا ان لوگوں کو اور ان کے آباء و اجداد کو، حتیٰ طال علیہم العمر، حتیٰ کہ ان کی عمریں لمبی ہو گئیں اور لمبا عرصہ ان پر نعمتیں رہیں۔ نعمت رہے اور ٹھوکر نہ لگے اور وہ نعمت لمبی ہو جائے، ہم اللہ سے کہتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر نعمت رہے، لمبا عرصہ رہے اور ہمیں کوئی آزمائش نہ آئے۔ یہ نعمت ہونا یہ انسان کو
غفلت کی نیند سلا دیتا ہے، اور پھر اگر نعمت لمبی ہو جائے تو یہ اس پر مستزاد انسان کو اور اللہ سے غافل کر دیتی ہے۔ بلکہ قرآن کریم کی اور آیات پڑھیں تو پتہ لگتا ہے کہ یہ نعمتیں اور نعمتوں کا طویل ہو جانا یہ انسان کے دل کو بھی سخت کر دیتا ہے۔ یہ آیت کریمہ مد نظر رکھیں، سورہ انبیاء آیت نمبر 44، ہم نے ان کو اور ان کے آباء و اجداد کو فائدہ دیا، عمریں لمبی ہو گئیں۔ عمریں لمبی ہو گئیں کیا مطلب؟ یعنی لمبا عرصہ ہم ان کو فائدہ دیتے رہے اور نعمتیں دیتے رہے۔ ایک اور آیت کریمہ سنیں، اللہ فرماتے ہیں سورہ حدید آیت نمبر 16، اللہ فرماتے ہیں الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا ابھی وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لیے کہ ان کے دل ڈر جائیں، جھک جائیں اللہ کے ذکر کے لیے اور جو حق نازل ہوا ہے اس کے لیے؟ کیا ابھی تک ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا؟ کب وقت آئے گا؟ کب ایمان والے، اللہ پر ایمان رکھنے والے، کب ان کے دل ڈر جائیں گے، کب ان کے دل جو ہیں وہ ذکر کے لیے اور جو آسمان سے حق نازل ہوا ہے تو اس کے لیے ان کے دل جھک جائیں گے، وہ اللہ کی بعض باتیں ماننے کی بجائے ساری باتیں ماننا شروع کر دیں گے؟ ایسا کب ہوگا؟ ایسا ہو جانا چاہیے، کیا پتہ کس وقت موت آ جائے۔ کیا ابھی تک وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لیے کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کے ذکر کے لیے اور جو آسمان سے نازل ہوا حق، وہی کو مان لیں؟ ایسا وقت آ جانا چاہیے۔ جس کا یہ وقت نہیں آیا کوئی پتہ نہیں اس کا آیا ہی نہ، موت کسی وقت آ سکتی ہے۔ اور اگلا جملہ دیکھیں، وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ، ایمان والوں کو نہیں ہونا چاہیے ان لوگوں کی طرح جن کو کتاب دی گئی ان سے پہلے، فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، مدت لمبی ہو گئی، فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ کیا مطلب؟ یعنی جو پچھلے لوگ تھے یہودی عیسائی، ان کو اللہ نے کتاب دی اور پھر ان پر نعمتیں بھی رہیں اللہ کی طرف سے، اور جب نعمتیں رہیں تو نعمتیں لمبی ہو گئیں، مدت لمبی ہو گئی، اور جب مدت لمبی ہو گئی وہ انہی نعمتوں میں مگن رہے، اللہ سے غافل رہے، غفلت کی نیند سوتے رہے، حتیٰ کہ وقت آیا فقست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے، وکثیر منہم فاسقون، ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ تو یہ اہل کتاب کا طرز عمل یہ رہا ہے، ان پر اللہ کی نعمتیں بہت زیادہ رہی ہیں، لمبا عرصہ رہی ہیں، ان کے دل سخت ہو گئے۔ تو یہ نعمتیں انسان کے لیے کوئی بہت زیادہ مفید نہیں ہیں۔ ہاں، اگر ایک انسان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے اٹھاتے اللہ کا شکر گزار رہے، اللہ کا بندہ بن کر رہے، تکبر سے بچتا رہے، ایک الگ چیز ہے، بڑا مشکل ہے یہ کام۔ عام طور پہ کیا ہوتا ہے، جب انسان پر نعمتیں رہیں اور لمبا عرصہ رہیں تو انسان غفلت کی گہری نیند سو جاتا ہے اور انسان کا دل بھی سخت ہو جاتا ہے اور انسان جو ہے وہ بالکل اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم نعمتوں میں مگن ہو کر اور لمبا عرصہ تم پر نعمتیں رہیں تو یہ نہ ہو کہ تم اہل کتاب کی طرح بن جاؤ۔ ایمان والوں کو اب وقت آ جانا چاہیے، ایمان والوں کے لیے، وہ ایمان والے جو منہ سے دعویٰ کرتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، ان کے لیے وقت آ جانا چاہیے کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے اور ان کے دل وحی کے لیے جھک جائیں، وحی کی ہر بات کو مان لیں۔ یہ آیت کریمہ قرآن کریم کی ایسی آیات میں سے ہے جو بہت دلوں کو نرم کرنے والی آیت ہے۔ بہت سارے ہمارے پرانے لوگوں میں سے اس آیت کو سن کر اللہ کی طرف مزید قریب ہوئے ہیں۔ ایک مسلمان تھے لیکن ڈاکہ زنی کرتے تھے، اللہ سے دور تھے، تو جب انہوں نے یہ آیت سنی تو انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا، چوری، ڈاکہ زنی اور سب کچھ، اور وہ بہت بڑے اللہ کے عبادت گزار اور بہت بڑے عالم بن گئے۔ آپ نے نام سنا ہوگا فضیل بن عیاض کا، بڑے مشہور امام ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ ڈاکو تھے، تو انہوں نے یہ آیت سنی، تو یہ آیت سن کر مسلمان تھے، حالانکہ مسلمان کہتے تھے اپنے آپ کو، اور لیکن اللہ سے دور تھے۔ جب یہ آیت سنی تو یہ آیت ہمیں بتاتی ہے جب انسان نعمتوں میں مگن رہتا ہے تو اہل کتاب کی طرح پھر انسان جو ہے وہ اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، پھر وہ غفلت کی نیند سو کر اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ تو ایمان والوں کو موت آنے سے پہلے پتہ نہیں ہے موت کب آنی ہے، تو ایمان والوں کو خود ہی اپنی اصلاح کرنی ہے۔ اگر کر لیں گے تو فائدہ ہو جائے گا، نہیں کریں گے تو پھر قیامت کا دن تو آنا ہی ہے، موت تو پھر آنی ہی ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اسی طرف اشارہ ہے کہ یہ لوگ دین ابراہیمی کے اپنے آپ کو حامل کہتے ہیں، پھر بھی دین ابراہیمی پر کیوں نہیں چلتے؟
کفر و شرک کیوں کرتے ہیں؟ اللہ اس کی وجہ بیان کرتے ہیں، بلکہ میں نے انہیں فائدہ دیا، انہیں بھی اور ان کے آباء و اجداد کو بھی، تو یہ انہیں نعمتوں میں مگن رہ گئے، یہ غفلت کی نیند سے جاگے ہی نہیں۔ حتیٰ جاءہم الحق، حتیٰ کہ ان کے پاس حق آ گیا، ورسول مبین، اور رسول آ گیا واضح کرنے والا ہر شے کو۔ کیا ہوا پھر؟ ولما جاءہم الحق، حق سے مراد قرآن ہے اور رسول سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کیا ہوا؟ یہ نعمتوں میں مگن ہے اور قرآن آیا ان کے پاس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، حالانکہ ان کو پتہ تھا کہ رسول نے آنا ہے۔ یہود و نصارہ بتاتے رہتے تھے ان کو پتہ تھا رسول نے آنا ہے، اور یہ رسول کے آنے کا انتظار بھی کر رہے تھے۔ یہ کہتے تھے، اللہ سے دعائیں کرتے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ ہم سے پچھلی 2 قوموں پر کتاب اتری ہے، ہم پر کتاب نہیں اتری، اگر ہم پر کتاب اترے گی تو اے اللہ تعالیٰ ہم اس کتاب کو مانیں گے، اے اللہ ہم پر کتاب اتار۔ لیکن یہ نعمتوں میں اور اپنی غفلتوں میں اس طرح مگن رہے کہ وہ جس کا انتظار کر رہے تھے وہ آ بھی گیا، حق بھی، قرآن بھی اور رسول بھی آ گیا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ولما جاءہم الحق، جب ان کے پاس حق آیا، قالوا ھذا سحر، انہوں نے کہا یہ جادو ہے، وَإِنَّا بِهِ کافرون، اور بے شک ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ انہوں نے قرآن کو تو، حق کو تو جادو قرار دے دیا۔ جادو اس لیے نہیں قرار دیا کہ ان کو جادو لگتا تھا، جادو قرار دینے کی وجہ بھی قرآن کریم میں موجود ہے۔ قرآن کریم کو جادو قرار دیا انہوں نے، کیوں قرار دیا؟ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مخالفت نہیں تھی، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تعریف کرتے تھے نبی بننے سے پہلے، اور آپ کو صادق الامین کہتے تھے۔ وہ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی بنے اور آپ نے فرمایا کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے قرآن اترتا ہے، وحی اترتی ہے، اور آپ نے اس قرآن کو قریش مکہ پر پیش کیا، وہ قرآن ان کے عقائد پہ ضرب لگاتا تھا، جو ہم نے کل پڑھا کہ ایک اللہ کی بجائے ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ ان کو بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ ایک اللہ کو رب کیسے بنا لیں، ایک اللہ کو معبود کیسے بنا لیں۔ اجعل الالہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، کیا تمام معبودوں کو چھوڑ کر ایک کو معبود بنا لیں؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، ہم اس کو نہیں مان سکتے۔ تو قرآن کریم ان کے عقائد پہ ضرب لگاتا تھا، اور قرآن کریم جو قریش مکہ کے ہاں شرک کی صورتیں تھیں ان کو نمایاں کرتا تھا، اور نمایاں کر کے ان کا رد کرتا تھا۔ اصل توحید تو ہے ہی یہ کہ معاشرے کے اندر کفر و شرک بدعات کی جو صورتیں ہیں ان کو نمایاں کر کے ان کا رد کیا جائے علی الاعلان، جس طرح کل بات ہوئی۔ تو قرآن کریم یہ کام کرتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کرتے تھے، ان کو قرآن بھی قابل قبول نہ ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قابل قبول نہ ہوئے۔ لیکن اب قرآن کریم کا رد کیسے کریں؟ قرآن کریم تو ان کے عقائد پہ ضرب بھی لگاتا تھا، اور قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت سے یہ متاثر بھی تھے۔ کیسے کہیں کہ ہم نے قرآن کو نہیں ماننا؟ کیا بہانہ بنائیں؟ اب انہوں نے بہانہ بنانا تھا، کیونکہ قرآن کریم ان کے اور ان کے باپ دادا کے عقائد پہ ضرب لگاتا تھا، یا تو اپنی اصلاح کر لیتے، یہ اپنی اصلاح پر تیار نہیں ہوئے۔ جو بندہ اپنی اصلاح کر لے اللہ کی وحی سے تو وہ بندہ خیر پر ہوتا ہے اور وہ خیر پر رہتا ہے، جو اپنی اصلاح نہ کرے وہ پھر الٹ کام کرتا ہے، وہ خود کو بدلنے کی بجائے پھر قرآن کو، اللہ کی وحی کو بدلنے کی کوشش شروع کر دیتا ہے۔ ان کو پتہ تھا کہ قرآن کریم حق کتاب ہے، یہ چوری چھپے راتوں کو قرآن سنتے تھے، ان کو قرآن سننے میں مزہ بھی آتا تھا۔ کئی واقعات ہیں، میں نے آپ کو 2 دفعہ بیان بھی کیے ہیں۔ ایک دفعہ انہوں نے پروگرام بنایا، آپس میں مشورہ کیا بڑے بڑے سرداروں نے، انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہے، ہم دن میں محمد کی مخالفت کرتے ہیں، قرآن کی مخالفت کرتے ہیں، اور رات کو جب وہ بیت اللہ کے پاس جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے حضور نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں قرآن سننے کا اتنا شوق ہے اور قرآن کی فصاحت و بلاغت سے ہم اتنے متاثر ہیں کہ ہم دن کو قرآن کا انکار کرنے والے رات کو قرآن سننے پر مجبور ہوتے ہیں، ہم جا کر قرآن سنتے ہیں۔ انہوں نے آپس میں معاہدہ کیا کہ اب کوئی قرآن سننے نہیں جائے گا۔ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، سورہ بنی اسرائیل میں اللہ فرماتے ہیں نحن اعلم بما یستمعون به، ہم زیادہ جانتے ہیں کہ جب وہ قرآن کو سنتے ہیں، کان لگا کر سنتے ہیں راتوں کو، اذ یستمعون الیک، جب وہ سن رہے ہوتے ہیں غور سے آپ کو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، واذ ہم نجوا، آپ اس میں سرگوشیاں کرتے ہیں، سرگوشیاں کرتے ہوئے رات آپ کو سن رہے ہوتے ہیں اور آنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ قرآن کی جو تاثیر ہے اور قرآن کی فصاحت و بلاغت ہے وہ ان کو گھروں سے کھینچ لاتی ہے، وہ ان کو بھی نہیں سونے دیتی، وہ یہ نیند کو چھوڑ کر یہ راتوں کو آتے ہیں اور سرگوشیاں کرتے ہیں، اور پھر سرگوشی کرتے کرتے وہ اس وقت پھر
قرآن کو غلط برا بلا کہتے ہیں دوسرے کو بتانے کے لیے کہ میں قرآن سے متاثر نہیں ہوا. تو ایک دفعہ انہوں نے پروگرام بنایا کہ یہ کیا بات ہوئی، دن کو ہم مخالفت کرتے ہیں اور راتوں کو ہم جو ہے نا قرآن سننے کی کوشش کرتے ہیں، تو کوئی قرآن سننے نہ جائے، سب بائیکاٹ کر دیں، جو قرآن سننے جائے گا اس کے ساتھ یہ کریں گے وہ کریں گے. اب پروگرام بنایا، سب نے جو ہے نا وہ بڑے بڑے وعدے کیے، اب ہم نہیں جائیں گے. اگر ہم راتوں کو قرآن سننے جائیں گے، دن کو انکار کریں گے، تو لوگ تو پھر جب دیکھ لیں گے ہم راتوں کو قرآن سننے جاتے ہیں تو پھر لوگ تو ہماری بات نہیں مانیں گے، لوگ پہلے ہی قرآن سے متاثر ہو رہے ہیں. تو ان سب نے پروگرام بنایا. تو اب جب ان سب نے پروگرام بنایا اور پکے پکے وعدے کیے، تو رات کو ہر بندے نے سوچا قرآن کا لطف تو اتنا زیادہ تھا کہ کافر ہونے کے باوجود ان کو آتا تھا. انہوں نے کہا چلو اب سب نے پروگرام بنا لی، کوئی نہیں جائے گا تو چلو میں اکیلا چلا جاتا ہوں، چلو میں سن لیتا ہوں، باقی تو نہیں آئیں گے، میں صبح کہوں گا میں نہیں گیا. تو ہر بندہ جو ہے نا یہ سوچ کر پہنچ گیا، اور جب وہ پہنچے وہاں بیت اللہ میں تو سب وہاں اکٹھے ہو گئے. دن کو پروگرام بنایا تھا ہم نہیں جائیں گے، اور رات کو وہاں پہنچ گئے. قرآن کی اتنی تاثیر تھی. اور آج کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی قرآن علماء کے علاوہ کسی کو سمجھ نہیں آتا، وہ صرف جس نے پتہ نہیں اتنے علوم پڑھے ہیں نا اسی کو قرآن سمجھ آئے گا. یہ سارے علوم پڑھے ہوئے تھے، ان کو قرآن سمجھ میں آتا تھا اور قرآن سے متاثر ہوتے تھے. یہ قرآن میں اللہ نے چاشنی اتنی رکھی ہے. یہ تو اپنے چونکہ قرآن کریم ان کے عقائد پر ضرب لگاتا تھا، ان کے آباء و اجداد کے عقائد پر ضرب لگاتا تھا، تو یہ اس لیے قرآن سے مخالفت کا اظہار کرتے تھے. بلکہ انہوں نے باقاعدہ سوچا کہ ہم لوگوں کو قرآن سے متنفر کیسے کریں. اللہ نے ذکر کیا سورہ مدثر میں پورا کہ کس طرح کر کے انہوں نے پلان بنایا اور کس طرح لمبی سوچ بچار کر کے انہوں نے کہا کہ ہم قرآن سے لوگوں کو متنفر کیسے کریں. تو باقاعدہ سوچا، کسی نے کہا کہ اس کو بشر کا کلام کہہ دو، کسی نے کہا اس کو جادو کہہ دو، کسی نے کہا یہ کہہ دو وہ کہہ دو. پلان بنا کر انہوں نے قرآن کو جادو قرار دیا ہے. ان کو پتہ ہے خود یہ جادو نہیں ہے. سورہ مدثر میں موجود ہے تفصیل سے. جی سورہ مدثر میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا اس کی پوری منظر کشی کی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر اوڑھنے والے کھڑا ہو اور کھڑا ہو کر لوگوں کو ڈرا. پھر فرمایا کہ وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کر، اپنے کپڑوں کو پاک رکھ. والرجز فہجر، ناپاکی کو چھوڑ دے. ناپاکی سے مراد حصی ناپاکی بھی ہو سکتی ہے اور شرک کی ناپاکی بھی ہو سکتی ہے. ولا تمنن تستکثر، اور احسان نہ کر کے تو زیادہ چاہے. انسان احسان اس لیے نہ کرے کہ مجھے واپس زیادہ ملے گا. ولربک فاصبر، اپنے رب کے لیے صبر کر. پھر فرمایا کہ قیامت آ جائے گی. فاذا نقر فی الناقور، ایک وقت آئے گا جب ناقور میں، جب بگل میں پھونکا جائے گا. فذلک یومئذ یوم عسیر، یہ دن بڑا سخت ہوگا. علی الکافرین غیر یسیر، یہ کافروں پر کوئی آسان دن نہیں ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ غصے میں فرماتے ہیں ذرنی ومن خلقت وحیدا، مجھے چھوڑ دو اور اس شخص کو چھوڑ دو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا ہے. مجھے بھی چھوڑ دو، اس کو بھی چھوڑ دو، میں اس بندے سے خود ہی نمٹ لوں گا. یہ کون شخص ہے؟ یہ وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے قرآن کو جادو قرار دیا، باقاعدہ پلان بنا کر. اس کو پتہ تھا قرآن جادو نہیں ہے، صرف لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے. اس کو پتہ تھا جادو نہیں ہے، لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے قرآن کو جادو قرار دیا اور قرآن کو بشر کا کلام قرار دیا. اس کو پتہ تھا کہ میں غلط کہہ رہا ہوں، لیکن صرف لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے. اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے چھوڑ دو جس کو میں نے اکیلے پیدا کیا ہے. کہا جاتا ہے اس کا نام ولید بن مغیرہ تھا. وجعلت له مالا ممدودا، میں نے اس کو بڑا مال دیا تھا. وبنین شہودا، اس کو میں نے بیٹے بھی دیے تھے جو ہر وقت حاضر رہتے تھے. ومہدت له تمہیدا، میں نے اسے بڑی کشادگی بھی دے رکھی تھی. وہی بات جو ہم پڑھ رہے ہیں، جب اللہ کی طرف سے مال و متاع ملتا ہے، کشادگی ملتی ہے، تو انسان اللہ سے دور ہوتا ہے بجائے اس کے کہ قریب ہو. ثم یطمع ان ازید، پھر یہ امید رکھتا میں اسے مزید بھی دوں. میں نے اس پر نعمتوں کی انتہا کر دی اور یہ میرے ساتھ ہی کفر و شرک کرتا ہے، میرے ہی رسول کی مخالفت کرتا ہے، میری ہی کتاب کا انکار کرتا ہے، اور اوپر سے اس کو یہ بھی امید ہے میں اس کو اور بھی دوں. کتنی عجیب بات ہے. کلا، ہرگز نہیں. انہ کان لآیاتنا عنیدا، یہ ہماری آیتوں کا بڑا مخالف ہے. سأرہقہ صعودا، میں تو اسے چڑھنے پر مجبور کر دوں گا. یعنی قیامت کے دن جہنم کے عذاب کے علاوہ میں اسے جہنم کے اندر ایک پہاڑی ہے اس کے اوپر چڑھنے پر مجبور کر دوں گا، جو اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگی. اس کا جرم کیا ہے؟ انہ فکر وقدر، اس نے سوچ و بچار کی، اندازہ لگایا. فقتل کیف قدر، یہ ہلاک ہو جائے اس نے کیسا اندازہ لگایا. ثم قتل کیف قدر، پھر یہ ہلاک ہو. یہ بد دعا ہے اس کے لیے بار بار. اور کس طرح اس نے جو ہے نا یہ سوچ و بچار کر کے قرآن کو جادو قرار دیا.
پھر یہ ہلاک ہو، کیسے اس نے اندازہ لگایا؟ ثم نظر، اس نے غور کیا، دیکھا، ثم عبس وبصر، پھر اس نے تیوری چڑھائی، منہ بسورا غور و فکر کرتے ہوئے، ثم ادبر واستکبر، پھر اس نے پیٹھ پھیری اور تکبر کیا، فقال ان ھذا الا سحر یؤثر، اس نے کہا نہیں ہے یہ مگر جادو جو نقل کیا جا رہا ہے۔ اس نے کہا یہ وہی جادو ہے جو پرانے نبی بھی کرتے تھے، پرانے نبی بھی جادو کرتے تھے، معجزات پیش کرتے تھے، وہ جادو ہوتا تھا، پرانی قومیں اس کو جادو قرار دیتی تھی۔ اس نے کہا یہ وہی جادو ہے، یہ قرآن جو پرانے نبی بھی پیش کرتے رہے ہیں۔ بات مکمل نہیں ہوئی ابھی۔ اس نے پھر کہا ان ھذا الا قول البشر، نہیں ہے یہ مگر بشر کا قول۔ یہ اس بندے نے بڑے سوچ و بچار کر کے پلان بنا کے پورا کام کیا۔ یہ نہیں کہ کفار سمجھتے ہی یہ تھے کہ یہ قرآن جادو ہے یا قرآن جو ہے وہ انسانی کلام ہے، ان کو پتہ تھا یہ اللہ کا کلام ہے، انسانی کلام ہو ہی نہیں سکتا، ان کو پتہ تھا اس بات کا۔ وہ تو صرف اس سے جان چھڑانے کے لیے اور لوگوں کو اس سے دور کرنے کے لیے باقاعدہ پلاننگ کر کے انہوں نے قرآن کو جادو قرار دیا۔ تو یہاں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ جب ان کے پاس حق آ گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ جادو ہے اور ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ جی یہ بھی اس زمرے میں آئے گا کہ لوگ کہتے ہیں جی کہ قرآن جو ہے یہ آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکتا، اتنے علوم ہو تو پھر پتہ چلے گا، یہ بھی اس میں کہ یہ اس کو اس سے دوری کرنے کے لیے جو کہا گیا ہے وہ بھی اس پکڑ میں آئی۔ بہرحال دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو آسان بنایا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا نصیحت کے لیے۔ کوئی نصیحت حاصل کرنے والا اگر ہو تو قرآن آسان ہے اس کے لیے۔ اگر وہ عربی زبان جانتا ہے، ایک جاہل بندہ بھی عربی زبان جانتا ہو تو وہ قرآن کریم سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔ اور اگر ایک جاہل بندہ جو عربی زبان نہیں جانتا، کوئی دوسری زبان جانتا ہے، تو قرآن کریم کی ٹرانسلیشن پڑھ کے، ترجمہ پڑھ کے، اگرچہ عربی کی طرح تو ممکن ہے وہ پوری طرح نہ سمجھ سکے، لیکن بہت حد تک وہ ترجمہ پڑھ کے بھی قرآن کریم جو ہے وہ نصیحت کے لیے اللہ نے آسان کیا ہے۔ ایک جاہل بندہ ترجمہ پڑھ کے بھی نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔ ہاں جو مشکل آیات ہوں گی تو وہ علماء سے پوچھ لے گا، غور کر لے گا۔ تو یہ کہنا لوگوں کو کہ قرآن کو پڑھنا نہیں چاہیے، عام بندوں کو قرآن کو پڑھنا نہیں چاہیے، جس نے پڑھنا ہے وہ ہماری نظر سے پڑھے، جس نے پڑھنا ہے وہ ہم سے پڑھے۔ کیوں کہتے ہیں جس نے پڑھنا ہے وہ ہم سے پڑھے؟ کیونکہ انہوں نے لوگوں کو کچھ عقائد سکھا رکھے ہیں، اور لوگوں سے ان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ان عقائد کو آنکھیں بند کر کے مانو۔ اور ان کو پتہ ہے کہ اگر لوگوں نے قرآن خود پڑھنا شروع کر دیا، لوگوں نے حدیثیں یا ان کا ترجمہ خود پڑھنا شروع کر دیا، تو ہماری تو سارے پول کھل جائیں گے۔ ہم نے تو جو سارا نور بشر کا سارا چکر چلایا ہوا ہے، قرآن میں جب پڑھیں گے قل انما انا بشر مثلکم، تو ہم سے سوال کریں گے۔ ہم نے جو کہا ہوا ہے کہ نبی بھی غیب جانتے ہیں، ولی بھی غیب جانتے ہیں، فلاں فلاں بھی غیب جانتے ہیں، جب قرآن میں پڑھیں گے کہ ولا اعلم الغیب، تو ہم سے پوچھیں گے۔ قرآن میں صراحت سے ہے میں غیب نہیں جانتا۔ جب قرآن کریم میں ان کے عقائد پر زد لگے گی، انہوں نے تو اللہ کے علاوہ اوروں کو بھی بیٹے دینے کا اختیار دیا ہوا ہے اور مشکل کشا حاجت روا بنایا ہوا ہے، جب قرآن میں پڑھیں گے کہ نبی کو بھی اگر مشکل آ جائے تو اللہ کے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا، تو ہم سے سوال کریں گے۔ انہوں نے پھر کہا کہ لوگوں کو آنکھوں پر پٹی باندھنے کے لیے بہتر یہی ہے کہ لوگوں کو قرآن پڑھنے کی اجازت ہی نہ دو۔ اگر لوگوں نے قرآن پڑھ لیا تو ہم ان کے سوالوں کے جواب کیسے دیں گے؟ ہمیں ان کو مطمئن کرنا پڑے گا۔ تو اللہ معاف کرے کہ کہا کہ تم قرآن پڑھ ہی نہیں سکتے، تمہیں قرآن سمجھ ہی نہیں آ سکتا، تم نے جب بھی قرآن سننا ہے ہماری زبانی سننا ہے، یعنی ہم تمہیں اپنی زبان سے اور اپنے انداز کا قرآن پڑھائیں گے، اور جو قرآن سے ہم نے ثابت کرنا ہے تمہارے سامنے ثابت کریں گے۔ تو وہ تو اس لیے لوگوں کو قرآن سے روکتے ہیں۔ وہ قابل گرفت ہیں لوگ، بالکل قابل گرفت ہیں۔ قابل گرفت اس معنی میں کہ اللہ کے بڑے نافرمان ہیں کہ لوگوں کو قرآن سے دور کرتے ہیں۔ قابل گرفت سے اگر ہم یہ مراد لیں کہ ہمیں ان کو جا کر ان پہ سختی کرنی چاہیے اور ان کو ہمیں کچھ کہنا چاہیے، یہ تو میں نہیں کہتا۔ اس معنی میں قابل گرفت کہ اللہ کے بڑے نافرمان ہیں، اللہ کے بڑے گناہ گار ہیں، اللہ ان کی بڑی سخت پکڑ کریں گے۔ جو لوگوں کو اللہ کے قرآن سے دور کرتا ہے، اس سے بڑا گناہ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے یہ کہنا کہ جی عام بندہ قرآن نہیں سمجھ سکتا، دیکھیے اگر تو وہ اس لیے کہتے ہیں عام بندہ قرآن نہیں سمجھ سکتا کہ ان کو عربی نہیں آتی، تو وہ بندہ ترجمہ کر کے قرآن کا ترجمہ پڑھ سکتا ہے۔ ترجمے سے وہ اثر نہیں ہوتا جو قرآن پڑھنے سے ہوتا ہے، لیکن کافی حد تک ترجمے سے بات پہنچ جاتی ہے اگلے بندے تک۔ تو یہ کہنا کہ ایک بندہ قرآن سمجھ نہیں سکتا، اور اگر ان کی مراد ہے نہیں، اگر اس کو عربی آتی بھی ہے اس کو
تب بھی ایک جاہل بندہ قرآن نہیں سمجھ سکتا، تو یہ بات بالکل حقیقت کے خلاف ہے، کیونکہ قریش مکہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو جاہل تھے، جاہل مطلق تھے دین کے اعتبار سے، دنیا کی باتیں بڑی جانتے تھے، دین ان کو نہیں پتہ تھا، جو مشرک تھے پھر مسلمان ہوئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت کس سے دی ہے؟ آپ نے ان کو قرآن سے دعوت دی ہے۔ بلکہ بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی شخص آیا، آپ نے اسے دعوت دی، تو آپ نے اس کو دعوت دیتے ہوئے اپنی طرف سے کوئی لفظ نہیں کہا، آپ نے اس کے سامنے قرآن کا ایک رکوع پڑھ دی یا 2 رکوع پڑھ دی یا ایک سورت پڑھ دی، اور وہ یہ سورت سن کے مسلمان ہوئے۔ بالکل وہ جاہل مطلق، اس معنی میں دنیا کی باتیں بڑی آتی ہیں، ان کو دین کا ایک لفظ بھی نہیں آتا تھا، کافر تھے، مشرک تھے، قرآن سنا، قرآن سن کر دل کی دنیا بدلی اور دل ان کا نرم ہوا اور وہ مسلمان ہوئے۔ اس کی کتنی مثالیں موجود ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ، کس طرح مسلمان ہوئے قرآن سن کر، حالانکہ ان کو جب وہ کافر تھے، مشرک تھے، تب تو وہ عالم نہیں تھے دین کے، تو ان کو قرآن کیسے سمجھ آ گیا؟ اگر ان کو سمجھ آ سکتا ہے، دیگر لوگوں کو سمجھ آ سکتا ہے، تو ایک جاہل شخص آج عربی جانتا ہے، وہ بھی اس طرح قرآن کریم سے متاثر ہو سکتا ہے، اور جسے عربی نہیں آتی وہ قرآن کریم کا ترجمہ پڑھ کر قرآن کریم سے متاثر ہو سکتا ہے۔ تو لوگوں کو قرآن سے دور کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ کہنا کہ جی قرآن کریم کو صرف علماء ہی بس سمجھ سکتے ہیں۔ ایک ہے قرآن کریم کی بعض وہ آیتیں کہ جن کے اندر بہت گہرائی ہے، اور اس سے مسئلے نکالنا اور تدبر میں جانا اور قرآن کریم کی گہرائی میں جانا، یہ ٹھیک ہے، علماء کا کام ہے، لیکن وعظ و نصیحت قرآن سے لینا اور قرآن کریم پڑھ کے اللہ کو یاد کرنا اور گویا کہ اللہ کا کلام ہم پر پڑھا جا رہا ہے، یہ تو ہر بندہ، وہ جاہل بھی ہو، وہ اگر اس کو عربی نہیں بھی آتی، ترجمہ پڑھے گا تو ترجمہ پڑھ کر بھی اس کو قرآن کریم سن کے اثر ہوتا ہے۔ اور اس کا مطلب ترجمہ معنی عورت ہے اور قرآن کا بالکل تو نہ معنی عورت ہے، کہ جب اللہ کے نبی نے کہا کہ نا بنگالی مسلموں نے کہا کہ وہاں پہ قلب پہ اتارا گیا، جی قلب پہ اتارا گیا نا، جی جی، تو معنی بھی آپ سے تو پھر نہ ہوا نا، وہ قلب اتارا گیا، ان کی طبیعت چینج بھی چاہیے تبدیل ہو سکتی، اس طرح آگے بھی یہ سلسلہ چلتا ہے، اور زبانی یاد ان کو ہو گئے۔ جیسے ناصر جو تھا وہ اس کو قاری پاسد کو لے کے چلا گیا رشیا کے صدر کے پاس، بس اس نے کہا وہ سن تو وہ سنا، تو اس نے تھوڑی دیر کے بعد کہا یار اس کو بند کرو، میری دل کے اوپر اثر ہوا ہے۔ اگر اس کو ترجمہ تو نہیں پتا تھا رشین صدر کو، لیکن اس نے کہا اس کلام اتنا زبردست ہے۔ نہیں، قرآن کریم کی تاثیر بغیر ترجمہ کے بھی قرآن کی تاثیر ہے، بغیر ترجمہ کے بھی قرآن کی تاثیر ہے، لیکن وہ قرآن سن کے صرف لطف آ سکتا ہے، لیکن وہ سمجھ تو نہیں آئے گا نا، واعظ تو نہیں ہوگا بغیر ترجمہ کے قرآن کو پڑھنے سے، وہ واعظ تو ہوگا، قرآن کریم سے نصیحت تو تب ملے گی جب قرآن کا ترجمہ سمجھ میں آئے گا کسی کو، تو نصیحت اور دل کی دنیا تو تب بدلے گی۔ ویسے ایک بندہ عربی بھی نہیں ہے، اس کو ترجمہ بھی نہیں آتا، وہ ترجمہ پڑھ بھی نہیں رہا، تو قرآن کریم سن کر بھی کئی لوگوں پر جو ہے وہ بڑا اثر ہوتا ہے، لیکن وہ ایک اثر ہوتا ہے صرف، لیکن اس سے انسان کے سامنے کوئی حقیقت واضح نہیں ہوتی، حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ ترجمہ پڑھ کے تو حق اور باطل کا پتہ لگتا ہے، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ تو میں اس ترجمے کی بات کر رہا ہوں، اگر ایک بندہ جو ہے وہ اس کو عربی نہیں آتی تو وہ ترجمہ پڑھے، اس کو قرآن سے نصیحت ملے گی، جس کو عربی آتی ہے وہ عربی میں قرآن کو پڑھے، اس سے قرآن سے نصیحت ملے گی۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ علوم کا آنا ضروری نہیں ہے، وہ قرآن کی گہرائی میں اترنے کے لیے بہت زیادہ علوم کا آنا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو فائدہ دیا، ان کو بھی اور ان کے آباء و اجداد کو بھی، تو یہ اتنے غافل ہوئے کہ جب ان کے پاس حق آیا اور رسول آ گیا تو نہ انہوں نے حق کو مانا، نہ انہوں نے رسول کو مانا۔ حق کے ساتھ انہوں نے کیا کیا کہ جب ان کے پاس حق آیا تو انہوں نے کہا یہ جادو ہے، اور انہوں نے کہا ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر قرار نہیں دیا گیا، صرف آپ پر اترنے والی اللہ کی آیات کو، معجزوں کو جادو قرار نہیں دیا گیا، اس سے پہلے بھی دیگر انبیاء کو بھی جادوگر اور دیگر انبیاء کو بھی اور ان کے معجزوں کو، ان کے اوپر اترنے والی آیات کو جادو قرار دیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی جادوگر قرار دیا گیا اور ان کا جادوگروں سے مقابلہ کرایا گیا، اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو فتح ہے وہ واضح ہوئی اور ان کی بات صحیح ثابت ہوئی،
اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کو بھی جادو قرار دیا گیا ہے، جادوگر۔ بہرحال انہوں نے قرآن کریم کو جادو قرار دیا اور انہوں نے کہا ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ یہ تو بات ہے حق کی، قرآن کی، تو حق کے ساتھ انہوں نے یہ معاملہ کیا۔ جہاں تک رسول کا معاملہ ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے پاس حق آیا اور رسول مبین آیا، تو حق کو تو انہوں نے جادو قرار دے دیا، اور رسول مبین کے ساتھ کیا کیا؟ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ۔ رسول مبین کے ساتھ انہوں نے یہ کیا کہ مذاق اڑایا اس کا۔ کیا کہا؟ انہوں نے کہا لولا نزل هذا القرآن، کیوں نہیں اتارا گیا یہ قرآن علی رجل من القریتین عظیم، دونوں بستیوں میں سے کسی عظیم آدمی پر۔ نعوذ باللہ۔ گویا کہ کہنے کا مقصد کیا ہے کہ یہ تو ایک عام سے شخص ہیں، تو قرآن اگر اترنا تھا تو ایک عام شخص پر اترنے کی بجائے کسی عظیم آدمی پر اترتا۔ ان عام آدمی پر قرآن کیوں اترا ہے؟ اگر اترنا تھا تو مکہ مکرمہ کے کسی سردار پر اور طائف کے کسی سردار پر قرآن اترتا، جس کے پاس پیسہ بھی بہت ہوتا اور وہ سردار بھی ہوتا۔ تو حق کو تو جادو کہہ کر انکار کر دیا، اور جو رسول مبین ہے تو اس کی توہین اور اس کی تذلیل شروع کر دی، اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، اور کہا کہ یہ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان پر قرآن اترے۔ قرآن جو ہے وہ دونوں بستیوں سے مراد قرآن کریم کی جو نزول کی ابتدا ہے مکہ مکرمہ میں ہوئی ہے۔ قرآن کریم کے پہلے مخاطب مکہ مکرمہ والے تھے، اور پھر مکہ مکرمہ کے ساتھ طائف تھا، تو شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی دو بستیوں والوں کو مخاطب فرمایا اور آپ نے انہیں دعوت دی۔ تو وہ کہنے لگے، چونکہ شروع کی بات ہے، وہ کہنے لگے کہ اگر قرآن اترنا تھا تو وہ قرآن کریم ان دونوں بستیوں کے سرداروں پر اترتا، ان دونوں بستیوں کے عظیم آدمی پر اترتا، ولید بن مغیرہ جو مکہ مکرمہ کے سرداروں میں سے تھا، جس کا ابھی میں نے ذکر کیا، جس نے قرآن کو جادو قرار دیا، اس پر اترتا۔ وہ جو طائف کا سردار ہے عروہ بن مسعود یا فلاں مختلف نام لیتے تھے، وہ قرآن اگر اترنا تھا تو اس پر اترتا۔ یہ قرآن محمد پر کیوں اتر گیا؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سردار نہیں تھے یا آپ سرداروں کے خاندان میں سے نہیں تھے، آپ بھی سرداروں کے خاندان میں سے تھے۔ عبد المطلب جو ہیں، آپ کو پتہ ہے، وہ بھی قریش کے سرداروں میں سے تھے، اور قریش کے ہاں ابو طالب کی بھی بڑی اہمیت تھی۔ یہاں انہوں نے آپ کو ڈی گریڈ اس وجہ سے کیا، آپ کی تو وہ عزت کرتے تھے نبی بننے سے پہلے، اور آپ کو الصادق اور الامین کہتے تھے، اور بڑا آپ کو عزت و احترام بھی کرتے تھے، اور آپ کو سردار مانتے تھے، اور سردار کی اولاد بھی مانتے تھے۔ اب تو چونکہ انہوں نے ذلیل کرنا تھا اور اب مخالفت کرنی تھی، تو اس لیے آپ کو انہوں نے گویا کہ کمتر شو کیا اور کہا جو بڑے بڑے سردار ہیں قرآن ان پر کیوں نہیں اترا، قرآن ان پر کیوں اتر گیا؟ ایک یہ اعتراض۔ تو حق کا انکار کیا اور رسول مبین کا اس طرح کر کے استہزاء اڑایا۔ اب اللہ کا جواب سنیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ قرآن کیوں نہیں نازل کیا گیا، یہ قرآن علی رجل من القریتین عظیم، دونوں بستیوں میں سے کسی عظیم آدمی پر۔ گویا کہ مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ آپ ایک عام آدمی ہیں، آپ کوئی بڑے آدمی نہیں ہیں، قرآن تو کسی بڑے آدمی پر اترنا چاہیے تھا جو اس کے لائق ہوتا، آپ تو اس لائق نہیں ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں، اہم یقسمون رحمت ربک، کیا وہ تقسیم کریں گے آپ کے رب کی رحمت کو؟ یہ تو رحمت ہے اللہ کی۔ اللہ کس کو نبوت دیتا ہے، اللہ کس پر کتاب نازل کرتا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ دیکھیے اللہ کی رحمت کی کئی صورتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ رزق نازل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انعامات دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کو اور نعمتوں سے نوازتے ہیں، کسی کو نیکیاں کرنے کی توفیق دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی سب نعمتیں ہیں، لیکن کسی کو اللہ تعالیٰ نبوت سے نواز دیں جو کسبی چیز نہیں ہے، وہبی چیز ہے، کسی پر اللہ تعالیٰ کتاب نازل فرمائیں، اس سے بڑی نعمت اور رحمت کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی رحمت اور نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کسی کو نبی بنا دیں اور اللہ کسی پر اپنی کتاب اتاریں، اور کتاب بھی وہ جو تمام کتابوں میں سے افضل کتاب ہے، جو خاتم الکتب ہے اور جو تمام کتابوں پر مہیمن ہے، قرآن جیسی کتاب۔ تو یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میری رحمت ہے کہ میں نے نبی بنانا ہے، جس کو میں نے نبی بنایا میں نے اس پر رحمت کی، جس کو میں نے کتاب دی میں نے اس پر رحمت کی، اب رحمت میں نے نازل کرنی ہے، تو یہ رحمت میری ہے۔ میری رحمت کو تقسیم کرنے والے یہ کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے نافرمان اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے۔ دنیا میں ان کے پاس اگر اقتدار ہے، مال ہے،
اسی مال اور اقتدار نے انہیں اللہ سے دور کر دیا ہے، اللہ سے غافل کر دیا ہے۔ یہ کون ہے اللہ کی رحمت کے بارے میں بات کرنے والے اور اللہ کی رحمت کو تقسیم کرنے والے؟ رحمت اللہ کی ہے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ جس کو چاہے دے۔ علماء کرام کہتے ہیں اس جملے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ تعریف اور آپ کا بہت زیادہ مقام ذکر ہوا ہے۔ مفہوم کیا ہے اس جملے کا؟ اس جملے کا مفہوم یہ ہے کہ یہ میری رحمت ہے کہ میں کس کو نبی بنانا اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی دین ہے، اللہ کا انعام ہے۔ کتاب نازل کرنا اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی دین ہے، اللہ کا انعام ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ میری رحمت کو میں نے تقسیم کرنا ہے، اور جب اللہ تقسیم کرتے ہیں تو اللہ سے بڑا حکیم کون ہے، اللہ سے بڑا علیم کون ہے، اللہ سے زیادہ کس کو پتہ ہے کہ اللہ کی رحمت کا حقیقی مستحق کون ہے؟ اور جو اللہ کی رحمت کا مستحق ہوگا اور جو اس اہل ہوگا، اس قابل ہوگا کہ اس پر اللہ اس کو نبی بنائے، اللہ اس کو قرآن جیسی کتاب دے، اس سے بڑا کون ہوگا اللہ کے نزدیک، اس سے بڑے مقام والا؟ گویا کہ جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ استہزاء کیا، اللہ نے اسی کا جواب دیا کہ تم جتنا مرضی مذاق اڑا لو، تم سب سے زیادہ افضل میرے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مجھے پتہ ہے میں نے اپنی رحمت کس کو دینی ہے، میں نے اپنی نعمت کس پر تمام کرنی ہے، یہ مجھے پتہ ہے، تمہیں نہیں پتہ۔ میری رحمت کو تم تقسیم کرو گے، تم کون ہو اللہ کی رحمت کو تقسیم کرنے والے؟ اہم یقسمون رحمت ربک، کیا آپ کے رب کی رحمت کو یہ تقسیم کریں گے؟ کتنی عجیب بات ہے۔ یہ بالکل وہی انداز ہے، قرآن کریم کے کئی مقامات پر یہ انداز اختیار کیا گیا ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 124 میں بھی یہی انداز ہے۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ، جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے، کوئی آیت آتی ہے، یہ کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ ہمیں بھی دیا جائے اسی طرح جس طرح اللہ کے رسولوں کو دیا گیا۔ جب ان پر کوئی آیت آتی، جب نبی ان کو کوئی آیت سناتے کہ اللہ کی طرف سے آیت اتری ہے تو تم اس آیت پر غور کرو، اس آیت کو مانو، اللہ کی بات مانو، یہ آگے سے کیا کہتے ہم نہیں مان لاتے، ہم نہیں مانتے، ہم اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک ہم پر بھی وحی نہیں ہوگی، جس طرح اللہ کے رسولوں پر وحی ہوئی، جب تک ہم پر وحی نہ ہو ہم نہیں مانیں گے۔ اللہ کیا جواب دیتے ہیں؟ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ زیادہ جانتے ہیں اللہ کہاں اپنی رسالت اتاریں۔ یعنی کیا مطلب یہ تم اس قابل ہی نہیں ہے تم پر اللہ کی کتاب اتر سکے؟ اللہ کو پتہ ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ تم پر کتاب اتر سکتی ہے کہ نہیں، تم کہتے ہو ہم تب تک نہیں مانیں گے جب تک ہم پر کتاب نہ اترے، جب تک ہم پر وحی نہ اترے۔ اللہ فرماتے ہیں تم اس قابل ہی نہیں کہ تم پر وحی اترے۔ اللہ نے کوئی یہ وحی دینا، جیسے میں نے ذکر کیا، یہ کوئی کسبی چیز نہیں، یہ محنت سے نہیں ملتی، یہ وہبی چیز ہے، اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ لیکن اللہ نے کوئی چیز عطا بھی کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ وہ بھی دیکھ کر عطا کرتے ہیں نا، میں نے کون سی چیز کس کو عطا کرنی ہے۔ ایک بندہ اس قابل ہی نہ ہو اللہ اس کو عطا کر دیں، ایسے نہیں ہوتا۔ تو اللہ کو پتہ ہے اللہ نے کس کو اپنی آیات کس پر اتارنی ہیں، کس پر اپنی کتابیں اتارنی ہیں، کس پر اپنی وحی اتارنی ہے۔ یہ ان آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا مقام ہے کہ اس سے بڑا مقام بیان نہیں ہو سکتا کہ اللہ سے بڑھ کر علیم کون ہے اور حکیم کون ہے، کہ جس کو پتہ ہو کہ میں نے اپنی کتاب کہاں اتارنی ہے، اور وہ حکیم ہو، اس کو پتہ ہو کہ یہ کتاب کہاں اترنی چاہیے اور کون اس کا حقیقی مستحق ہے۔ تو یہ اس طرح کا انداز ہے۔ اہم یقسمون رحمت ربک، کیا آپ کے رب کی رحمت کو یہ تقسیم کریں گے؟ یہ بتائیں گے اللہ کو نہیں قرآن یعنی یہاں اترنا چاہیے تھا۔ اور ویسے اس قسم کی بات تو مسلمان کہلانے والے بھی کرتے ہیں، شیعہ حضرات بھی کہتے ہیں کہ وہ جبریل نے نبی حضرت علی پر قرآن اتارنا تھا، وہی لانی تھی، وہ تو غلطی سے وہ فلاں جگہ لے آئے، ولیعذ باللہ ولیعذ باللہ۔ کہ اللہ کی رحمت کو وہ تقسیم کریں گے؟ اللہ کو پتہ ہے اللہ نے کہاں وہی بھیجنی تھی، نہ اللہ غلطی کرتے ہیں نعوذ باللہ، نہ اللہ کے بھیجا ہوا فرشتہ غلطی کرتا ہے، جہاں اللہ نے بھیجنا تھا وہ وہی لے کر آیا تھا۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے تقسیم کی ان کے درمیان ان کی معیشت دنیا کی زندگی میں۔ آیت کے شروع میں اللہ نے پچھلے ان کی اعتراض کا رد کیا، انہوں نے کہا کہ قرآن فلاں سردار پر کیوں نہیں اترا؟ اللہ نے فرمایا اللہ کو پتہ ہے کہ میں نے اپنی رحمت کس کو دینی ہے اور میں نے کس پر قرآن اتارنا ہے، یہ اللہ کو پتہ ہے، اللہ اپنی رحمت خود تقسیم کریں گے۔ یہاں تو ایک نبوت جیسی جو نعمت ہے، روحانی نعمت، اس کا ذکر ہوا، اور آگے اب مادی نعمت کا ذکر ہوا، مال دولت، یہ ایک مادی نعمت ہے، ایک حصی نعمت ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح وہ روحانی نعمت ہم دیتے ہیں، جس کو ہم چاہتے ہیں ہم دیتے ہیں، اسی طرح دنیاوی نعمت بھی جسے ہم چاہتے ہیں ہم دیں گے۔ جس کو اللہ چاہیں زیادہ دے دیں، جس کو چاہیں کم دے دیں، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کے لیے چاہے رزق پھیلا دیں، جس کے لیے چاہے تنگ کر دیں۔
اس کی بھی حکمت اور علم اللہ کے پاس ہے، اللہ کو پتہ ہے میں نے کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا۔ تو اللہ فرماتے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، دنیا کے اندر ہم نے ان کی معیشت بھی ان کے درمیان ہم نے ہی تقسیم کی ہے، ہمیں پتہ ہے کس کو کتنا مال دینا ہے، کس کو کتنا رزق دینا ہے۔ ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، پھر اللہ تعالیٰ ایک حقیقت بیان کرتے ہیں ہم نے بلند کر دیا ان میں سے بعض کو بعض سے درجات میں۔ یہاں درجات اور بلند سے مراد دنیاوی مال و دولت، دنیاوی اقتدار، دنیاوی مرتبے وغیرہ مراد ہیں۔ آیت کے شروع میں روحانی مرتبے کی بات ہے نبوت، اور اب اس کے بعد دنیاوی مال و دولت کی بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر مرتبہ دیا دنیا کے اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے۔ کیوں؟ لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ پکڑے ان میں سے بعض کو اپنے تابع کر لے، تاکہ پکڑ لے ان میں سے بعض کو اور مسخر کر لے۔ یہاں سخریہ سے مراد مسخر کرنا ہے۔ سخریہ کے دو معنی ہوتے ہیں عربی زبان میں، ایک سخرین کا معنی مذاق اڑانا، اور ایک سخرین کا معنی کسی کو مسخر کر لینا۔ یہاں سخریہ مذاق اڑانے کے معنی میں نہیں ہے، یہاں سخریہ کسی کو مسخر کرنے کے معنی میں ہے، یعنی کسی کو اپنے تابع کرنے کے معنی میں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے بعض کو بعض پر درجات میں فوقیت دی ہے، دنیاوی درجات میں، مال و دولت میں، اقتدار میں۔ کیوں؟ تاکہ بعض حاکم بن جائیں اور بعض ان کے لیے مسخر ہو جائیں، ان کے لیے تابع ہو جائیں، ان کے لیے خادم بن جائیں۔ یہ دنیا میں اللہ کا نظام ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سب کو ہی بادشاہ بنا دیتے، ہم نے پیچھے پڑھا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ رزق کو پھیلا دیتے ہر انسان کے لیے تو دنیا کے اندر بغاوت ہو جاتی، نظام ہی نہ چل پاتا۔ تو اللہ کی حکمت بالغہ ہے، نہ اللہ نے سب کو تابع بنایا ہے ورکر، نہ اللہ نے سب کو باس بنایا ہے، اللہ نے کچھ کو باس بنا دیا، کچھ کو اللہ نے تابع بنا دیا، کچھ کو مسخر کر دیا، کچھ کو اللہ نے مقام دے دیا۔ وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ تو دنیا کی باتیں ہیں۔ جو آپ کے رب کی رحمت ہے، جو حقیقی رحمت ہے، جو اخروی، جو اللہ کی نعمتیں ہیں اور وہ جو دین ہے، یہ زیادہ بہتر ہے اس سے جو یہ جمع کرتے ہیں۔ یہ جو مال و دولت جمع کرتے ہیں اس سے بہت بہتر اللہ کی رحمت ہے، دین، علم یا جو اخروی نعمتیں ہیں وہ بہت بہتر ہیں۔ وقت ختم ہو گیا ہے تو اسی پر بحث کرتے ہیں، کل تھوڑا سا اس کی مزید وضاحت انشاءاللہ دوبارہ کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بالقرآن اهتديت في رحمه تحلو الحياة شوقا إلى